بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ایک نیا سال ہمیں عطا فرمایا ہے. 2025 آیا گزر گیا. ہم نے بہت کچھ سوچا تھا, بہت کچھ پلانس کیے تھے, کچھ ہو سکا کچھ نہیں ہو سکا, تو اس کا تھوڑا سا سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہونی چاہیے. ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے کہ ہم سے کتنی چیزیں رہ گئیں. مطلب تھوڑا سا ہمیں چیک کرنا چاہیے ابھی ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں. تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے اور کتنا اچھا کام کیا اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے, اور جو غلطیاں ہوئیں اس پہ اللہ سے توبہ و استغفار بھی کرنی چاہیے. لیکن آئندہ کے لیے ہمیں مزید پختہ عزم کے ساتھ اور تھوڑا اور مزید پراپر وے میں ہمیں کام کرنا چاہیے. تو کچھ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں, تو اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہماری زندگی میں دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے بہت آسانی کے ساتھ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ, اور ہم کامیابی حاصل کرنے کے کافی قریب ہوں گے, اور ہمیں کامیابی انہی راستوں پہ چل کے انشاءاللہ تعالیٰ عظیم حاصل ہو جائے گی. اچھا جی, پہلا پوائنٹ ویژن. یعنی عام طور پہ ہمارا ویژن نہیں ہوتا, تو ویژن ضرور بنائیں. کہ مثال کے طور پر ہمیں ویژن یہ بناتا ہوں میں کہ مثال کے طور پر میں پی ایچ ڈی کر لوں گا اگلے 5 سال میں یا اگلے 10 سال میں. تو اس طرح ایک ویژن, یعنی انٹلیکچولی یہ ویژن ہو گیا. اسپریچولیٹی کے حساب سے میں اپنا ایک ویژن دیکھوں, اپنی فیملی کے حساب سے, گھر والوں کے حساب سے, اہل و عیال کے حساب سے ایک ویژن ہو میرا کہ بھائی میں ان کے ساتھ میرا کیسا ریلیشن ہونا چاہیے, ان کو کتنا ٹائم دینا چاہیے, ان کے کیا حقوق ہیں, کس طرح بچوں کی تربیت ہے, تعلیم ہے, یہ ساری چیزیں. تو اس کا ایک ویژن ہو. ہیلتھ کا, میں اپنی ہیلتھ کا کیا ویژن میرا ہونا چاہیے, میری صحت کہاں ہے اس وقت, میں کہاں کھڑا ہوں, مجھے کہاں تک جانا ہے, کس طرح میری صحت ہونی چاہیے, فائنینشلی میری گروتھ کیسی ہے, میں کہاں اس وقت کھڑا ہوں, میں کہاں تک مجھے جانا ہے. تو یہ سب یعنی ہمیں اتنے سارے رولز ہیں, ہمارے بہت سارے رولز ہیں, ان رولز میں ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایک ہدف ہو, ایک متعین ایک ہدف ہوگا, ویژن ہوگا, تو ہم اس پہ چل سکیں گے. وداؤٹ ویژن چلیں گے تو لائے گا, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک A life without a vision is like a journey without a destination. کہ اگر میں گھر سے نکل رہا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے, بس جا رہا ہوں, ہاں ٹھیک ہے, کبھی یہاں مڑ گیا, کبھی یہاں مڑ گیا, تو ایسا تو ہم نہیں کرتے نا. تو جب چھوٹے سے سفر میں ہم نہیں کرتے, چھوٹا سا یہاں سے ہمیں چند قدم جانا ہوتا ہے, تھوڑے سے فاصلے پہ جانا ہوتا ہے, تو ہم نہیں کرتے. تو پھر زندگی کے اتنے بڑے سفر میں ہم یہ غلطی کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, بس چلے جا رہے ہیں, ہاں ابھی یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, پھر یہ کر لیں گے, چلو پھر یہ کر لیتے ہیں, اچھا ہاں آج کل اس کا چلو ٹرین چلے, چلو یہ کر لیتے ہیں. بھائی آپ تھوڑا رکیں, تھوڑا پلان کریں, تھوڑا دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو سمجھیں, اور پھر اس کے حساب سے اپنا ایک ویژن بنائیں. خیر, تو ایک چیز ہے ویژن. دوسری چیز ہے نظم و ضبط. نظم و ضبط یہ بہت ہمارے ہاں ڈسپلن کی بہت زیادہ کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, شمال ترمذی کی روایت ہے, حدیث نمبر 314 ہے, 314. تو اس میں آتا ہے کہ لکل حال عندہ عتاد. عتاد کہتے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حال کے لیے عتاد ہوتا تھا. عتاد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے تیار کیا ہوا سامان. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو فزیکل سامان, دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اور ایسا کام ہے جس کے لیے فزیکل سامان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ بھی تو حال ہے نا اللہ کے نبی کا, تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی کا کوئی نہ کوئی پلان ہوتا تھا. وداؤٹ پلاننگ, وداؤٹ اینی, مطلب ایسے الٹم نہیں چل رہے ہوتے تھے. ایک لیول تک آپ کی پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو, یعنی کہ 11 بیویاں ہیں, تو اتنے گھر ہیں, تو ہم سے ایک گھر نہیں سنبھلتا, وہ اپنی ازواج کو سال بھر کا راشن دے دیتے تھے. پلاننگ ہوتی تھی. جنگ کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے, جہاد کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے, اس میں پوری پلاننگ ہے, نقشہ ہے, کہاں کھڑا ہوگا, کس کو کیا, کون سا جھنڈا دینا ہے, کون پہلے جھنڈا سنبھالے گا, کس کی کمان, مطلب ساری چیزیں پلاننگ کے ساتھ چل رہی ہے نا. وداؤٹ پلاننگ آپ ادھر چلتے ہیں, بس دیکھیں گے اللہ کی مدد آئے گی, ایسا نہیں ہوتا. پلاننگ کرنی پڑتی ہے آپ کو تھوڑی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اس میں عمل کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اچھا, تو اور آپ دوسرے اس میں دیکھ لیں, نماز کا ایک پراپر ایک پلان ہے. پلان ہی ہے نا یہ سارا کہ بھائی فجر اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے فجر کا وقت ہو تو میں فجر اس طرح پڑھوں گا, ظہر اس طرح پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ڈسپلن کے ساتھ تھی. مثال کے طور پر یہ جو حدیث میں نے بتائی, اس کے آگے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. پہلے حصے میں اللہ کے نبی گھر والوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا, ان کو ٹائم دیتے تھے. دوسرے حصے میں اپنے لیے ٹائم رکھتے تھے, اور اس اپنے ٹائم میں بھی تھوڑا سا حصہ رکھتے تھے اسپیسیفک بڑے خاص صحابہ کے لیے, کہ وہ آتے تھے, ان سے کارگزاری لے لی, یا مطلب علاوہ لے لیے, کچھ خاص ہدایات عنایت فرما دی کہ بھائی تم یہ کام کر لو. پھر وہ آگے جا کے مزید دوسرے صحابہ کو دیتے تھے. یعنی جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا یار کمپلیٹ ڈیلیگیشن کا مکمل نظام اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ کرتے تھے. پھر جو تیسرا حصہ ہوتا تھا رات کا, اس میں اٹھ کے عبادت کرتے تھے. یعنی پہلا حصے میں گھر والوں کے ساتھ, دوسرے حصے میں اپنے لیے آرام ہے, اس میں تھوڑا سا ٹائم صحابہ کو بھی دے دیا اسپیسیفکلی, آرام کر لیا. اس کے بعد جو آخری پہر ہے رات کا, اس میں اٹھتے تھے. اور رات سے مراد ہوتا ہے مغرب, یعنی غروب آفتاب سے لے کر
صبح صادق تک، ٹھیک ہے، یا طلوع مرضی آپ کی. تو سردیوں میں عام طور پہ 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، تو 6 بجے سے لے کر 6 بجے تک، تو 6 سے 10 تک گھر والوں کا ٹائم، 10 سے 2 تک سونا، اور 2 سے 6 عبادت. خیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل ڈسپلن کے ساتھ چلتے تھے. تو ہمارے اندر ڈسپلن کی بہت کمی ہے. اگر ہمارے اندر ڈسپلن آ جائے، ہم ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھ جائیں. صرف یہی ابھی ایک اس سال یہ ویژن اٹھا لیں کہ رات کو سوؤں گا ٹائم پہ 10:30 10 یا میکس ہے بیکس 11 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. 11 بھی بہت زیادہ بولا ہوں، 10:30 رکھیں، 10 رکھیں، ویسے تو آئیڈیل 10 ہے، ورنہ 10:30 10:30 آپ سو جائیں. اچھا جی، اب پھر مطلب اٹھیں، پھر 2 بجے نہیں اٹھ رہے تو چلو 3 بجے اٹھ جائیں، 4 بجے اٹھ جائیں، 5 بجے اٹھ جائیں، لیکن اس سے لیٹ نہ کریں. اچھا جی، علم بہت شدید زوال ہے. علم کا علم ہے ہی نہیں. مجھے یہ بات سننے کو بھی ملتی ہے کہ جی علم ہے عمل نہیں ہے. بھائی میں اس سے بہت شدید اختلاف کرتا ہوں. میں 2 باتیں پوچھ لیتا ہوں، پتہ ہی نہیں ہوتی، پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ صحابہ کو پتہ تھیں یہ ساری باتیں. میں کوئی بہت ہائی لیول کا علم کا، کوئی ایسا کوئی بہت پیچیدہ فقہ کا، یا کوئی اصول فقہ کا، یا کوئی اصول حدیث کا، علم حدیث کا تفسیر کا، اصول حدیث کا، کوئی بہت پیچیدہ سوال نہیں کرتا. نارمل سے سوال کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں ہوتا پتہ لوگوں کو. تو اب وہ اس میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے اتنی تعداد کو پتا تھا کہ وہ شمار کرنا مشکل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو وہ علم جو صحابہ میں نارمل مطلب عمومی طور پہ پتا ہوتا تھا، وہ آج کل اچھے پڑھے لکھے دیندار حضرات کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو علم کی بہت شدید قسم کی کمی ہے. تو علم ضرور کریں حاصل، اور اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ بہت اچھا ہے. اس پہ میں الگ سے بھی ویڈیو بناؤں گا، ویژنس بھی الگ سے ویڈیو بناؤں گا. اچھا، میری جو ٹائم مینجمنٹ کی میں نے ورک شاپ کرائی تھی، پورا ایک ورک شاپ ہے لمبی. تو اس میں نے ڈسپلن پہ اور اس حدیث پہ جو میں نے بات کی ہے، شمائل ترمذی کی حدیث نمبر 314، تو اس میں نے ڈیٹیل بات کی ہے. اس چینل پہ موجود ہے، آپ کو 10x یور سیلف کے نام سے مل جائے گی. ٹائم مینجمنٹ یا اس طرح کچھ لکھیں گے تو آ جائے گی. مالی منصوبہ بندی فائنینشلی، اس میں الگ سے بھی بات کروں گا. فائنینشلی ہمیں 2 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں مزید انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہماری انکم ہے اس کے حساب سے ہم اپنے اخراجات کو کتنا تھوڑا سا روک کے کم کر سکتے ہیں. یعنی کہ دونوں چیزیں پیریلل لے کے چلنی پڑتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ تو پاؤں سمیٹ لو، چادر چھوٹی ہے پاؤں سمیٹ لو. بھائی کتنا سمیٹیں گے؟ ایک لمٹ ہوگی نا. کیا ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. ہم کیا کسی ایک پہ فوکس نہیں کیا ہوتا. نہ اس طرح ہوتا کہ جی بس کمانے پہ فوکس، یہ کر لوں وہ کر لوں وہ کر لوں یہ کر لوں، اتنے سارے کام کر لوں اور ہو پھر کچھ نہیں پاتا. تو تھوڑے سے بھائی اخراجات کم کر لو. یعنی آپ نے جو باہر کی آؤٹنگ آپ کی ختم نہیں ہو رہی، فضول خرچیاں آپ کی ختم نہیں ہو رہی، دراز کھولا تو بس یہ بھی منگا لو وہ بھی منگا لو، آرڈر کر دیا، پھر اینڈ میں مہینے کے بلکہ مڈ آف دا منتھ میں 15 تاریخ کو رو رہے ہوتے پیسے ختم ہو گئے. تو بھائی آپ نے اتنے سارے خرچے شروع میں کیوں کر لیے؟ تھوڑا سا روکیں اپنے آپ کو. ضرورت غیر ضروری چیزوں کو کیوں آپ لے رہے ہیں؟ بلکہ بعض چیزیں تو نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، وہ بھی لے لیتے ہیں. گھر کے اندر ایک چیز موجود ہے، پھر ایک اور چیز اٹھا لی، وہی چیز ایک اور اٹھا لی، یار ایک اور اچھی لگی، ایک اور اچھا آفر پہ آ رہی. بھائی آپ کو آفر آ رہی ہے تو آپ کو ضروری ہے لینا، نہیں لینی چاہیے، ضروری چیزیں لیں. تو اس کی بھی پوری مینجمنٹ ہوتی ہے تھوڑی سی، جو میں تھوڑا بہت پہ بھی بات کر لوں گا الگ سے. تو اسراف ہو گیا، آپ نے غیر ضروری مطلب ایک چیز پہلے سے موجود ہے یا ضرورت نہیں آپ اس کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسراف اور تبذیر تو ویسے ہی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین قرآن میں آتا ہے کہ جو مبذر ہیں، یعنی جو غیر ضروری اور ناجائز چیز یا ایسی چیز جس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ لے لیتے ہیں، وہ تبذیر میں آتا ہے. تو وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. تو خیر اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. صحت پہ ہم بالکل بات نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، بہت غلط ہے. صحت کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. صحت پہ بہت سارے اسپیکٹ ہوتے ہیں، اس پہ بھی الگ سے بات تھوڑی سی کرنی پڑے گی. لیکن صحت کا خیال رکھیں بھائی، اچھی غذا لیں، فضول چیزیں مت کھائیں، ڈرائی فروٹس لیں، شہد لیں، دیسی گھی کا استعمال کریں، زیتون کا تیل کا استعمال کریں، سرسوں کے تیل کا استعمال کریں. میں نے اسی لیے جو میں نے اپنے آرگینک فوڈس کا کام جو میں نے شروع کیا ہنی ہیون کے نام سے، وہ اسی لیے کیا کہ یار میں تھوڑا سا اس پہ بھی کچھ میں نے اپنا کچھ حصہ پڑ جائے، کچھ ثواب بھی مل جائے، کچھ انکم بھی آ جائے گی. چلیں کہ بھائی اچھے آرگینک شہد، آرگینک جو چیزیں ہیں اس کو ہم پروموٹ کرنے میں اپنا تھوڑا سا ایک چونٹی کے برابر، چڑیا کے برابر سے اپنا حصہ تو ڈالوں نا. تو اچھی غذاؤں پر آئیں اور فضول غذاؤں سے پرہیز کریں. دوسری چیز یہ کہ ایکسرسائز کریں. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس پہ اللہ کرے اچھے سے عمل کر لوں. ڈیلی ایکسرسائز کریں. اس کا سمپل سا طریقہ ہے، نماز پڑھتے ہیں نا، تو جانماز اٹھاتے ہیں نا، تو جانماز اٹھاتے ہوئے 2 یا 3 یا 4 5 پش اپس لگا لیں. بس جانماز اٹھاتے ہوئے لگاتے ہوئے پھر اٹھا لیں. ہر نماز کے بعد 2 پش اپس لگا لیں. ڈیلی کے 10 ہو گئے، 5 لگا لیں 25 ہو گئے. آہستہ آہستہ پھر اس کو بڑھاتے رہیں. پھر اور ایکسرسائز کر لیں، سوئمنگ کریں، اسٹریچنگ کریں، بریدنگ کریں، جو ہے وہ تھوڑا ویٹس اٹھائیں. تو اس طرح ساری چیزیں ہو جائیں گی. اصل میں ایکسرسائز کے 3 اسپیکٹ ہوتے ہیں، الگ سے تھوڑی سی بات کر لوں گا، بات کروں گا اسٹریچنگ، بریدنگ اور یعنی کہ مسلنگ. تو جو سوئمنگ ہے نا اس کے اندر تینوں آ جاتی ہیں، کیونکہ پانی کی ڈینسٹی ہائی ہوتی ہے تو مسلنگ ہوتی ہے.
آپ کو سانس ذرا لینا پڑتا ہے بڑا بڑا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بریدنگ ہو رہی ہے، اور ہاتھ واتھ چلانے پڑتے ہیں، تھوڑی سی اسٹریچنگ بھی جاتی ہے، تو سوئمنگ از دا بیسٹ ایکسرسائز. ہمارا روحانیت کا بہت برا حال ہوتا ہے بھائی. ڈیلی بھلے 5 رکوع صحیح، 4 رکوع صحیح تلاوت ضرور کریں. ڈیلی تھوڑی سی تفسیر کا مطالعہ ضرور کریں. 1 گھنٹہ نکال لیں، اس میں 20 منٹ تلاوت کر لیں. یہ چلیں 10 منٹ تلاوت کر لیں، 10 منٹ تفسیر پڑھ لیں، 10 منٹ حدیث پڑھ لیں، اس کا 10 منٹ حدیث کا ترجمہ پڑھ لیں، 10 منٹ سیرت پڑھ لیں، 10 منٹ فقہ پڑھ لیں. یہ 1 گھنٹے کا آپ کا پورا سائیکل ہو جائے گا جس میں آپ کی بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں گی انشاءاللہ جلدی. روحانیت پہ کام کریں، ذکر کریں، تھوڑی دیر رات کو بیٹھ کے تہجد کا اہتمام کریں. کچھ نہیں تو وطر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھیں تو وہ بھی اس میں آ جائے گی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، غیر ضروری چیزوں سے مکمل پرہیز کریں. فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، ٹک ٹاک، یوٹیوب، واٹس ایپ، اس میں جو غیر ضروری چیزیں وہ اس کو ختم کر دیں. سارے چینلز انسبسکرائب کر دیں، گروپس چھوڑ دیں. بھائی یہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گا، یہ بہت خطرناک ہے، تباہ ہو رہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں پر اگر ہم عمل کر لیں گے نا، اور پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. ان اسباب کو اختیار کریں اور اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی عظیم آپ کا 2026 شاید آپ کا بیسٹ سال ہو اگر اس پہ آپ نے عمل شروع کر دیا. آج سے طے کر لیں، آج سے شروع کر لیں. ان ساری چیزوں میں سے ایک ایک چیز تھوڑی تھوڑی اٹھا لیں. جیسے میں نے 2 پش اپس کی بات کی نا، بھائی 2 میں کتنے دیر لگتے؟ 2 سیکنڈ لگتے ہیں. ٹھیک ہے 2 سیکنڈ، چلو 5 سیکنڈ لگیں گے، 10 سیکنڈ لگیں گے. 10 سیکنڈ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس سے شروع کریں، سر چھوٹی چیزوں سے شروع کریں. میں انشاءاللہ کتابوں کا بھی بتاؤں گا، کون سی کتاب پڑھنی، بہت ساری چیزیں بتا دوں گا انشاءاللہ. اس پہ الگ سے بھی تھوڑی بات کر لیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.